بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ٹیچر یو پی ایس وشپورہ اسکول ترہگام سے. کلاس 5 اور سبجیکٹ انگلش ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم شروع کرنے والے ہیں دی مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ. ایک ایسے آدمی کی کہانی جس نے اپنے اندھے پن کو اپنا سہارا بنایا، کہ کس طرح سے اس نے اپنے اندھے پن کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. Have you ever seen in a room when the lights suddenly go off and everything became dark? کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کبھی آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں when the lights suddenly go off، جہاں پہ لائٹس روشنی وہ اچانک سے چلی جاتی ہے. go off means چلی جانا، یعنی لائٹ بند ہو جاتی ہے. and everything become dark، اور ہر چیز وہ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کمرے میں بالکل اندھیرا سا چھا جاتا ہے. ہاؤ لاسٹ یو فیل، آپ کیسا محسوس کرتے ہو. when then the lights come back and all is well for you، اور تب جب لائٹس روشنی وہ واپس آ جاتی ہے. and all is well for you، اور سب کچھ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. imagine، ذرا سوچئے، someone for whom the lights never come back and his or her world is dark all the time. تو ایسے انسان کے بارے میں سوچئے جس کی روشنی کبھی نہیں واپس آ سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ دنیا ہمیشہ اندھیری میں ہے، اندھیری ہی رہے گی، ڈارک ہی رہے گی. These are the sightless people whose eyes cannot see. یہ وہ لوگ ہیں جو روشنی کے بغیر ہیں، جو اندھے ہیں، اور who cannot، جن کی آنکھیں کبھی بھی دیکھ نہیں سکتی. Here is a story of such person who empowered the blind to read and write. یہاں پہ ایک ایسے انسان کی سٹوری، ایک ایسے انسان کی کہانی ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس نے اپنے اندھے پن کو اپنے پڑھنے اور لکھنے کے لیے استعمال کیا. Let's start the story. Louis Braille was born in a small village of Coupvray near Paris, France in 1809. تو لوئس بریل he was born in a small village، ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ پیدا ہوتے ہیں. کوپرے نیئر پیرس، پیرس میں ایک گاؤں ہے، وہاں پہ کوپرے نام ہے اس کا، وہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں جو کہ فرانس میں ہے. in 1809 یعنی 1809 میں وہ پیدا ہوتے ہیں. Monsieur Braille, Louis' father, made harness and saddles within all. تو مونسیر بریل جو لوئس کے فادر تھے، فادر مینز جو ان کے والد صاحب تھے، جو ان کے باپ تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ وہ زینہ بنانے کا، اور جو گھوڑے پہ رکھتے ہیں وہ زینہ وہ بنانے کا کام کرتے تھے، ستالی کا کام کرتے تھے وہ. تو لوئس بریل جو تھے ان کے فادر کیا کام کرتے تھے، ستالی سے ہتھیار اور زینہ بنانے کا کام وہ کرتے تھے. One day Louis Braille picked up the awl and made a stab at the leather. ایک دن لوئس بریل وہ یہ آل اٹھاتے ہیں، یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، یہ ستالی اٹھاتے ہیں، اور ایک چمڑے میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں ہول کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک لیدر کے اس میں چمڑے میں وہ ہول کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایز ہی بینڈ ڈاؤن، جیسے ہی وہ بینڈ کرتا ہے، نیچے جھکتا ہے، دی آل سڈنلی فلپڈ اپ اینڈ انجرڈ ہز آئیز. تو یہ جو ستالی ہے، یہ جو ہتھیار ہوتا ہے جس سے وہ اس کو سوراخ کرتا ہے، وہ وہ سڈنلی اچانک سے پھسل جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں وہ اس کی آنکھ وہ زخمی ہو جاتی ہے. لیونگ ہیم بلائنڈڈ، اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیتا ہے. Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. اب جو لوئس، جو اس کی عمر اس وقت 3 سال کی ہوتی ہے، وہ was in total darkness، اس کے آنکھوں کے سامنے سے بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی وہ اندھا ہو جاتا ہے. never to see again، اور اسے وہ کبھی بھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس ایک واقعے نے اس کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی وہ چھین لی تھی. Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars.
دوز ڈیز ان دنوں بلائنڈ ان دا بیکورڈ پارٹس آف یورپ اینڈ ایشیا، ایشیا اور یورپ کے جو بیکورڈ علاقے تھے ان میں جو ہے اس وقت ان اندھے لوگوں کو ٹرین کیا جاتا تھا ٹو بی بیگرز، یعنی بھیک مانگنے کے لیے انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی، انہیں تیار کیا جاتا تھا بھیک مانگنے کے لیے. پور مونسیئر بریل could never forgive himself for the accident to his father, to his son, and everybody tried to make life easier for him. تو لوئس بریل جو ان کے مونسیئر لوئس بریل جو تھے وہ ان کے والد تھے، ان کے بابا تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو فارگیو یعنی معاف نہیں کر پائے، وہ کبھی بھی یہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے تھے اس ایکسیڈنٹ کے لیے جو اس کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. اینڈ ایوری بڈی ٹرائی ٹو میک لائف ایزیئر فار ہم، اور ہر کوئی یہ کوشش کرتا تھا کہ لوئس بریل کی زندگی کو کیسے آسان بنایا جائے. دی بوائے ہیڈ اے کین اینڈ سون لرن ٹو ٹیپ ہز وے اراؤنڈ دا ولیج. یہ جو لڑکا تھا اس کے ہاتھ میں اب کین مینس چھڑی، یعنی اس کے ہاتھ میں اب چھڑی دی گئی. اینڈ سون لرن ٹو ٹیپ ہز وے اراؤنڈ دا ولیج، اور جلدی ہی وہ پورے گاؤں کا راستہ جو ہے وہ سیکھ گیا. پورے گاؤں کے راستے اس کو جو ہے وہ سیکھ گیا، پورے گاؤں میں چلنا کیسے، مطلب اندھے ہو کر بھی وہ پورے گاؤں کا راستہ جلدی ہی سیکھ گیا. There comes little Louis, the villagers said when they hear the tapping of his cane. تو یہ لوئس آ رہا ہے. جب ولیجرز، جب گاؤں کے لوگ سیڈ وہ کہتے تھے when they heard the tapping، وہ جب اس چھڑی سے ٹیپ کی آواز، ٹپ کی آواز سنتے تھے جو لوئس اس چھڑی سے کرتا تھا، تو سارے ولیجرز کو، سارے گاؤں کے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ لوئس بریل آ رہا ہے. They scratched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of cane taps it took him to reach to the road. تو کیا لوئس جو تھا گاؤں کے لوگ جو تھے انہوں نے اسکریچ یعنی نشان لگائے ہوئے تھے روڈ پر کہ لوئس بریل جو تھا وہ اس کو کاؤنٹنگ کا پتہ تھا، وہ اپنی چھڑی سے وہ کاؤنٹ کرتا تھا کہ یہاں پہ اس راستے سے مجھے کہاں جانا ہے تو کتنے ٹیپس کرنے ہیں. تو چھڑی سے اس کو وہ سارا کچھ پتہ چل جاتا تھا کہ روڈ پہ مجھے کب رکنا ہے اور کب چلنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. ویڈیو پھر لمبا ہو جاتا ہے، اپلوڈ نہیں ہو پاتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ.